اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ نیچرل ہے، بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو جرم ہے وہ ناشکرا پن ہے۔ مایوسی تو نیچرل ہے، لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھے اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انسان ایک پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا۔ اہل ایمان کی نشانی ہے نا کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ دیکھیں، دنیا میں بھلائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی جن لوگوں نے کمائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے کاٹی وہ بھی پیغمبر تھے۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام حاکم نے ابو ذر غفاری والے چیپٹر کے ٹاپ پہ پہلی حدیث یہ لی ہے، کیونکہ ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی۔ حدیث کیا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے انبیاء، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان مؤمن یہ تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو تکلیف ضرور آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں انسان کی روش کیا ہے، اور وہ اہل ایمان کی روش بتا دی گئی کہ وہ ہر تکلیف اور پریشانی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو یہ تکلیف بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا۔ جس طرح ہمیں موت آنی ہے، اس تکلیف کو بھی تو موت آنی ہے، ہر تکلیف کو بھی موت آنی ہے۔ اس دن تو تکلیف کو موت آ ہی جائے گی جس دن آپ کو موت آئے گی۔ اگر کسی شخص کو لا علاج مرض لگ گیا تو اس مرض کا خاتمہ اس دن تو ہو ہی جانا ہے جس دن اس نے خود دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی چلی جائے گی، لیکن روش یہ ہونی چاہیے کہ ناشکری کی کوئی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے، اور اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے اپنی تکلیف کو، غم کو غلط کرنے کا، تو ہمیں بتا دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی راستہ، کوئی اور سلوشن نہیں ہو سکتا کہ انسان تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی، اسی کی طرف لوٹ جانی ہے۔ اور پھر انسان اپنی گزشتہ کی زندگی کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں کتنے خوشی کے لمحات تھے،
ان میں اگر ایک تکلیف کی کیفیت آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ خوشی تو ختم نہیں ہو گئی۔ مثلا اگر کسی نے 40 سال زندگی کے آسانی میں کاٹے ہیں اور 41ویں سال میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ 40 سال سکون کے کاٹ چکا ہے وہ کیسے 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی تو آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ 2 بار جملہ رپیٹ ہوا ہے ایک سورت کے اندر، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، اور عموماً مشکل بعض اوقات لمبی آسانی کے لیے آتی ہے، اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ عورت پریگنیسی کی تکلیف سے گزرتی ہے، اس کے بعد ایک آسانی اسے ملتی ہے اولاد کی شکل میں۔ تو مشکل کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے۔ آپ ذرا وہ لمحات غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اس ایک لمحے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو زندگی تو انسان کی ختم ہو گئی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے آسانی نکال دی۔ آپ ان لمحات کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین عرب کی سازشوں کی وجہ سے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا۔ اب رسول اللہ کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ مدینے میں میری وہ زندگی انتظار کر رہی ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولوشن آ جائے گی، اور اس کے بعد بھی چند سالوں میں رومنز اور پرشینز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو وہ جو تکلیف تھی اس کے بعد ایک اتنی بڑی آسانی آنے والی تھی۔ تو انسان کو مایوسی کی روش، ناشکری کی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن یہ ظاہر انسان کے انسٹنکٹ میں ہے، اسی کے اوپر تو آپ نے قابو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے نا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے۔